وقت ہوا ہے علماء کرام کے سیگمنٹ کا عالم کے بول، اور ظاہر ہے علماء کرام سے ہی ہم نے سب کچھ سیکھنا ہے. کچھ سوالات ہمارے ذہن میں ہیں، کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ عشق جو پروردگار عالم نے کیا، وہ عشق جو اہل بیت علیہ السلام نے کیا، وہ عشق جو اصحاب باوفا نے کیا، وہ عشق جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. میں چاہوں گا اپنے علماء کرام کا تعارف کراؤں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین جناب آغا جعفر رضا علوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تیسری اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ثروت عسکری صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ. آپ سب کو آج کا روزہ بہت بہت مبارک ہو. میں وقت کو ضائع کیے بغیر میں چاہوں گا ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب بیٹھیں اور جس طرح سے ایک گردانی کیفیت میں عشق رسول بیان کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایک ایسا محبوب بنایا جو مجھے لگتا ہے کہ پوری کائنات کا محبوب ہے. اس لیے کہ خالق بھی اسی کو چاہتا ہے، مخلوق بھی اسی کو چاہتی ہے. بے شک وہ محبوب خالق بھی ہے، محبوب ملائک بھی ہے، اور محبوب خلائق بھی ہے. واہ. اور جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں تو اقبال صدا لگاتا ہے کہ عشق دم جبرائیل، عشق دل رسول، عشق خدا کا رسول، اور عشق خدا کا کلام. اور پھر آواز آتی ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، اور معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. سبحان اللہ. تو پوری کائنات اسی عشق کے حصار میں ہمیں نظر آتی ہے. اور جب میں عشق کی بات کرتا ہوں تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے محبت کو اس انداز سے بیان کیا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے پھر اسی کی زبان پر اسی کے ذکر کی گردان جاری رہتی ہے. واہ. اور میں جب اس حدیث کو قرآن مجید فرقان حمید پر اپلائی کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، تو جواب آتا ہے الف لام سے لے کر الحمد کے، اور والناسق پورا قرآن ہی دراصل عشق ہی عشق ہے. بے شک. اور جب میں موازنہ کرتا ہوں تو پوری کائنات بھی جو عشق کرے، لیکن اللہ جو نبی سے عشق کرتا ہے ویسا عشق کوئی نہیں کر سکتا. تو میں قرآن کی کچھ آیات پڑھوں گا. جی، سوال بھی میرا پہلا یہی تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تو پورے قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ جہاں اپنی توحید بیان کرتا ہے، رسول اللہ کی عظمت اور رسالت کو بیان کرتا ہے. چنانچہ میں قرآن مجید برہان سے کچھ پڑھنا چاہوں گا. کبھی اللہ تبارک و تعالی نبی کے عشق کو، نبی کی شان کو، نبی کے ذکر کو بیان کرتا ہے تو اسرا بعبدہ کی خاص عبدیت والا کہہ کر نبی کی شان اور نبی کے عشق کو بیان کرتا ہے. کبھی اللہ وبعث فیہم کی بعثت والا کہہ کر، کبھی یا ایہا النبیوں کی نبوت والا کہہ کر، کبھی یا ایہا الرسول کی رسالت والا کہہ کر، کبھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کی لائق اطاعت والا کہہ کر، اور کبھی یبایعونک انما یبایعون اللہ کی بیعت والا کہہ کر، کبھی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی مظہریت والا کہہ کر، کبھی واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ کی باہمی رضا و تسلیمات والا کہہ کر، اور کبھی اغسل رسولہ بالہدی کی ہدایت والا کہہ کر، کبھی یا ایھا الرسول بلغ کی بلاغت والا کہہ کر، کبھی فانما یسرناہ بلسانک کی فصاحت والا کہہ کر، اور کبھی کذالک لنثبت بہ فؤادک فولادی سینے کی طاقت والا کہہ کر، اور کبھی لو انزلنا ھذا القرآن کی ہمت والا کہہ کر، کبھی علی قلبک قلب مصطفیٰ کی اشارہ کرتا ہے. میں نے کہا رب کریم اس قلب، اس سینے میں کیا بات ہے؟ کہا ارے او نادان، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ درخت کے پتے ضائع، آسمان شق ہو جاتا، پھٹ جاتا. میں اس سینے کی بات کیوں نہ کروں کہ پورا قرآن نازل ہوتا رہا اور سینہ محمد مصطفیٰ اسے برداشت و جذب کرتا. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے جمیل راٹھور صاحب، دل منور ہو گیا ماشاءاللہ. بڑی مہربانی. آغا جعفر رضا علوی صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 31، پارہ نمبر 3.
اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر محبت چاہتے ہو فاتبعونی، میرے رسول کا اتباع کرو، سبحان اللہ، میرے رسول کے نقش قدم پہ چلو، میرے رسول کی سیرت پہ عمل کرو۔ اگر میرا رسول راضی ہو گیا تو میں راضی ہو گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر عشق کریں گے تو توحید سے عشق ہے، واہ، اللہ سے عشق ہے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کریں دے تو پھر خدا سے کوئی عشق نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ بے شک یہ حبیب ہیں، وہ محبوب ہے۔ محبوب، حبیب اور محبوب کی ذرا محبت کا اور ان کی معدت کا ملاحظہ کیجئے کہ اللہ اللہ ہو کر اپنے حبیب کو جب قرآن مجید میں پکارتا ہے تو فرماتا ہے یاسین، یاسین، اے میرے سردار۔ کبھی مزمل فرماتا ہے، کبھی مدثر فرماتا ہے، کبھی طٰہٰ فرماتا ہے، کبھی والضحیٰ فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا عشق ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، حبیب یہ پتھر تم نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا۔ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِیہِم، یہ لوگوں آپ کے ہاتھ پہ جو ہاتھ آ رہا ہے یہ رسول کا ہاتھ نہیں ہے، سبحان اللہ، کا ہاتھ۔ سبحان اللہ، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حبیب تو نہیں بولتا، میں بولتا ہوں۔ مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، حبیب یہ تیری منشا نہیں ہے، یہ مجھ اللہ کی منشا ہے۔ اللہ کی ہر شے نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا ہے۔ حضرت آدم نے عشق کیا ہے تو وہ صفی اللہ بنے ہیں، نوح علیہ السلام نے عشق کیا ہے تو وہ نجی اللہ بنے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ذات مصطفیٰ سے عشق کیا ہے تو وہ خلیل اللہ بنے ہیں، اسماعیل علیہ السلام نے عشق کیا ہے سرکار رسالت سے تو وہ ذبیح اللہ بنے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے سرکار رسالت ماب سے عشق کیا ہے تو وہ کلیم اللہ بنے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار رسالت ماب سے عشق کیا ہے تو وہ روح اللہ بنے ہیں۔ یعنی کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں بن سکا نہ بن سکتا ہے کہ جب تک وہ عشق مصطفیٰ نہ کرے۔ ابو جہل ہاتھ میں کنکر لے کے آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ بتائیے میرے ہاتھوں پہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیرے ہاتھوں میں کیا ہے یا کنکر بتائیں تیرے ہاتھوں میں کیا ہے، تو وہ کنکر جو پتھر تھے کوئی فروزہ بن گیا، کوئی عقیق بن گیا، کوئی نیلم بن گیا، کوئی یاقوت بن گیا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عشق کیا ہے۔ اسی طرح انسان بھی اگر عشق کرتا ہے تو وہ فروزہ بنتا ہے، عقیق بنتا ہے، یاقوت بنتا ہے، مرجان بنتا ہے، نیلم بنتا ہے، ہیرا بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سروت عسکری صاحبہ، عشق رسول کی بات چل رہی ہے، میں چاہوں گا کہ عشق رسول کے عملی تقاضے کیا ہیں یہ بیان فرمائیے، اور عشق رسول جب ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی پر کون سے اثرات، جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ہاں یہ عاشق رسول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے توسط سے جہاں پر یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان مبارک کے دوسرے روزے کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اور جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ عشق دم جبرائیل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب عشق کیا جائے گا تو پروردگار عالم اس عشق کو قبول فرمائے گا، پسند فرمائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو تھے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی جو تھے اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کو اپنے لیے باعث ثواب جانا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق جو ہے وہ بہترین عشق ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے کی گفتگو میں کہا گیا کہ جو محبوب خدا ہوں ہم اس کے بارے میں اور کیا کہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے عشق کریں، یقیناً شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دو اے رسول میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل قربہ سے مودت رکھو۔ تو اس وقت وہ بہت سارے مسلمان تھے جو کہ کوئی زمین کے، کوئی جائیداد کے، کوئی باغ کے کاغذات، کوئی سونے چاندی کے سکے لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں
کلمہ پڑھا کر انسان بنایا، انسان بنا کر مسلمان بنایا، اور ہم آپ کی زحمتوں کا اجر کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس دولت دنیا میں سے ہے اسے آپ قبول کر فرما لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی پروردگار کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب وحی رب آئی تو اس آیت کا نزول ہوا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، کہہ دو اے رسول میں تم سے کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل قربہ سے مودت رکھو۔ تو مسلمانوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل قربہ کون سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فاطمہ ہے، علی ہے، فاطمہ کے دونوں بچے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور یہاں پر شاعر نے کہا کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یعنی اگر ہم ان سے مودت رکھیں گے، ان سے محبت رکھیں گے، ان سے عشق رکھیں گے تو وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے گا۔ اور یقیناً عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل اور اکمل طور پر اگر ہمیں کرنا ہے تو ہم محبت اہل بیت کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بہترین گفتگو۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ زندگی بھر اس پر بات کی جائے تو زندگی کم ہے، سانسیں کم ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کرام نے بہترین انداز سے رہنمائی فرمائی، اللہ سے لے کر اہل بیت سے لے کر صحابہ باوفا جنہوں نے عشق رسول کیا۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں کلوزنگ پر کہ ایک عشق رسول جو ہم کرتے ہیں، رسول نے کسی کا ادھار نہیں رکھنا۔ یہ رسول وہ ہیں کہ ہم تو دنیا میں بہت بعد میں آئے، یہ ہمارے لیے جب معراج پر گئے تو ہمارے لیے اللہ سے کیا کیا تحفے لے کر آئے ہیں کہ میری امت پر کبھی کوئی عذاب نہ آئے، میری امت کے لیے نماز، میری امت کے لیے روزے، کیا کیا چیزیں ہمارے لیے لے کے آئے ہیں۔ یہ عشق رسول کا ایک جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملتا ہے۔ ناظرین